السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ میں اور آپ اپنے گھروں پہ سحر اور افطار کر رہے ہیں، روزے ہمارے آرام سے اطمینان سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے شہر پونا سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام، ایک بستی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو سارے مسلمانوں کے لیے ایک عبرتناک اور شرمناک بات ہے۔ بیڑ ضلع کے اندر گیورائی ایک تعلقے کا نام ہے، گیورائی تعلقہ۔ وہاں پر ایک مسلمان غریب، مفلس، محتاج روزی مزدوری کیا کرتا تھا۔ اس کو پچھلے 4-5 دن سے کہیں کہ کام نہیں ملا، اور کام نہیں ملنے کی وجہ سے نہ اس کے گھر پہ سحر میں کچھ پک رہا تھا اور نہ افطار کے اندر وہ کچھ لا سک رہے تھے، غریبی کی وجہ سے نہ سحر کا انتظام نہ افطار کا انتظام۔ وہ بیچارہ باپ باہر کام تلاش کر رہا ہے، گھر میں ماں اور بچے بھوک سے بل بلا رہے تھے، معصوم بچے، 11 سال، 7 سال، 6 سال، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر صرف 7 مہینے، 4 بچے، بھوک سے بچے بل بلا رہے ہیں۔ باپ باہر روزی مزدوری تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور ماں سے جب بچوں کی بھوک، بچوں کا افلاس، بچوں کی فاقہ کشی اور بچوں کا رونا نہیں دیکھا گیا، 29 سال کی وہ مسلمان عورت اس نے خودکشی کر لی رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر، جان دے دی اس عورت نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گیورائی وہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے یہاں سے قریب میں ہے، بیڑ ضلع کے اندر ایک مقام کا نام ہے، وہاں کا یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آج سحر میں صبح سحر کرتے کرتے نیوز پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے وہ خبر آئی، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آگے کی سحری میرے سے کرے نہیں گئی، چھوڑ دیا میں نے۔ افسوس کی بات ہے میرے محترم دوستو، مسلمان قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں پر ہمارے افطار کے جو دسترخوان ہیں، ہزاروں روپیے اس کے اوپر خرچہ ہو رہے ہیں۔ جو پیسے والے امیر لوگ ہیں، ایسے بھی میں نے دیکھا ہوں جن کی افطار کی کھجور مدینہ منورہ سے آ رہی ہے، انڈیا کی کھجور نہیں چلتی ان کو۔
یہاں کی کھجور نہیں، کیوں؟ پیسے والے ہیں، بہت مال دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہاں کی کھجور سے افطار ہو رہا ہے؟ مدینہ کی کھجور سے افطار ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دسترخوان ایسے سجے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے اپنے بستیوں کے اندر، ہمارے اپنے مسجدوں کے اندر، اور ہمارے قریب کی ایک بستی، وہاں پہ مسلمان کو مزدوری نہیں ملی، گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہونے لگا، اور اس کی بیوی سے جب بچوں کا افلاس، فاقہ کشی اور ایڑیاں رگڑنا نہیں دیکھا گیا، اس عورت نے خودکشی کر لی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ واقعہ عبرت ہے ہم تمام کے لیے۔ ہم تمام جو آج اپنے گھروں میں گرم گرم سحر اور عالی شان افطار کر رہے ہیں، سکون، آرام، اطمینان سے اے سی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا احساس بھی نہیں ہے ہم کو۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، انتہائی عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، انتہائی عبرت کے لیے۔ ہم اللہ کے ناشکرے بندے ہیں۔ ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی، تکلیف کی تو ہوا بھی نہیں لگی ابھی ہم کو۔ اور اس وقت کی سب سے بڑی جو تکلیف ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، کھیڑوں میں 7 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑ رہا ہے ایک ہنڈا پانی کے لیے۔ کتنے پانی کے لیے بھائی؟ ایک مٹکا پانی کے لیے، ایک ہنڈا بھر کے پانی کے لیے 7 کلومیٹر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عبرت ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ وہ لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے، ان سے بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ ارے بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم مست ہے، مصروف ہے، مشغول ہے اپنے اپنے زندگی کے اندر۔ ابھی سے ہمارے عید کی شاپنگ کے پلان چل رہے ہیں، بامبے جا کے شاپنگ کرنا ہے یا کہیں اور جا کے شاپنگ کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کی میچنگ ابھی سے چل رہی ہے، پینٹ کی میچنگ، پیجامے کی میچنگ، کرتے کی میچنگ، ٹوپی کی میچنگ۔ ہمارے مستورات کے ڈریس ابھی سے سلیکٹ ہو رہے ہیں، اس سال کی عید میں 12,000 کا ڈریس چاہیے یا 15,000 کا ڈریس چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو، یہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھو، وہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، کھیڑوں میں بیچارے جو پانی کے لیے ترسنے والے ہیں اور جن کے گھروں پہ ایسے فاقے ہو رہے ہیں، خدا نہ کرے کہیں ان کی آہیں نہ لگ جائے۔ اگر ان کی آہیں لگ گئی نا تو یہ عیش و آرام جانے کے لیے ذرہ برابر بھی دیری نہیں لگے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، ذمہ داری ہے یہ ہماری۔ کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ فضائل صدقات کو اٹھا کر دیکھو، پوری کتاب صلہ رحمی سے بھری ہوئی ہے۔ کیا ہے صلہ رحمی کا مطلب؟ کیا ہے؟ بیان کرنا، خالی تقریر کرنا صلہ رحمی کے اوپر؟ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، صلہ رحمی یہ ہے انسان سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خبر لے۔ کس کی خبر لیں گا بھائی؟ ماں باپ کی خبر لے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں میرے ماں باپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، کھیڑے میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، اپنے اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں کام دھندا کرتے ہیں، بہت ساروں کے ماں باپ یہاں ساتھ میں نہیں ہیں۔ اولاد کی ذمہ داری ہے، جو اولاد یہاں پہ مدینہ کی پینڈ کھجور سے افطار کر رہی ہے، وہ دیکھے کہیں ماں باپ کے گھر پہ وہاں پہ اناج پانی ہے کہ نہیں برابر بول کے۔ ماں باپ کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہے ان کے گھر پر جو اناج ہے، جو پانی ہے، کم سے کم اتنا ہو کہ رمضان اور رمضان کے بعد میں بھی ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ساری ضروریات، باپ کی ضروریات، ماں کی ضروریات، یہ اولاد کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے بھائی؟ اولاد کے ذمے ہے، اولاد کے۔ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خوشی اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی اسی میں کس کی ناراضگی ہے بھائی؟
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. عبرت کی بات ہے ہمارے لیے، افسوس کی بات ہے یہ. ماں باپ ہمارے کس حال میں ہے، کیا ہے، ذمہ داری ہے ہماری. ہم یہاں پہ اگر لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے ابھی سے ان کی ساری ضروریات، رمضان کا پورا خرچہ، اس کے علاوہ ہمارے باپ کے ہاتھ میں ہم نے ہر مہینے ایک رقم دینا چاہیے. ابا یہ 2000 روپئے تمہارے جیب خرچے کے لیے رکھو، تمہارے بھی دوست ہے، تمہارا بھی فرینڈ سرکل ہے، تمہارا بھی پان کا خرچہ ہے، تمہارا بھی تمباکو کا خرچہ ہے، تمہارا بھی بیڑی کاڑی کا خرچہ ہے، چائے پانی کا خرچہ ہے، رکھو یہ 2000 روپئے. کم سے کم تم اپنے دوستوں وغیرہ کو مسجد سے جو ہے یا تمہارے جو بیٹھنے والے ہیں ان کو چائے پلا سکو، ان کی ضروریات پوری کر سکو. یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. ہر مہینے انہوں نے اپنے ماں باپ کو ایسا جیب خرچ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے بھائی؟ جیب خرچہ اپنے ماں باپ کو، والد صاحب کو اور والدہ کو الگ سے. اور کیسا آج کا ہمارا نوجوان نہیں دے سکتا، یہ 50,000 کا موبائل یوز کر سکتا ہے، یہ اس کو 30,000 کا موبائل چاہیے، اور جیسے ہی مارکیٹ کے اندر 6 مہینے کے بعد کوئی نیا ورژن آ گیا یہ فوراً چینج کر دیتا. یہ موبائل جمرا نہیں، بولے اپنے کو پرانا ہو گیا. ایک نے میرے پاس دیکھا سیمسنگ کا موبائل، مولانا پھینک کے دو، بولے اس کو کیا ڈبہ استعمال کرتے، بولے تم سیمسنگ کا 70-80 ہزار روپئے کا آئی فون لو، بولے ایک آدھا. دیکھو میرا تو ایسی ہے بولے حساب کتاب، میں ہر 6 مہینے کو موبائل چینج کرتا. اس سے پہلے کا جو ہے نا میں نے 60,000 کا لیا تھا، اس کو بیچ دیا، بولے میں نے 30-35 میں، اب یہ نیا لیا بولے دوسرا. یہ مسلم نوجوان ہیں ہمارے، ان کے پاس موبائل خریدنے کے لیے پیسے ہیں، بائکس خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اور باپ کو ہر مہینے دینے کے واسطے میں 2000 روپئے نہیں ہیں. ماں کو دینے کے بعد یہ فرض ہے، فرض. رمضان میں تو خاص طور پہ دینا چاہیے کہ بھائی ابا یہ تمہارے ہاتھ میں ایک اور 2-5 ہزار روپئے زیادہ رکھو، آتے جاتے ذرا تمہارے ہاتھ سے صدقہ کرتے جاؤ، تمہارے ہاتھ سے صدقہ دیتے جاؤ ماں باپ کے ہاتھ میں. آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، دوسروں کے ساتھ میں ہم کیا صلہ رحمی کریں گے. میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس زمانے کے ماں باپ جتنی اولاد سے پریشان ہیں اتنا دشمن بھی دشمن سے پریشان نہیں ہے. جتنے ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ کس سے پریشان ہیں؟ اولاد سے پریشان ہیں. اولاد سے جتنے ماں باپ پریشان ہیں، یہ کیا اولاد ماں باپ کو دیں گی، الٹا ماں باپ سے لینے کے واسطے ان کی گردن پہ مسلط ہے یہ آج کی اولادیں. لیکن میرے محترم دوستو، وبال آئے گا، اس کا وبال جو ماں باپ کو تڑپائیں گا، جو ماں باپ کو ترسائیں گا، جو ماں باپ کے ساتھ میں جیسا سلوک کریں گا اس کی اولادیں اس کے ساتھ میں بھی کیا کریں گی بھائی. ہاں، حضرت نے لکھا ہوا ہے نا واقعہ کہ ایک نوجوان وہ اپنے باپ کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا تھا، اور جاتے جاتے راستے میں ایک درخت آیا، باپ نے وہ درخت کو پکڑ لیا. بیٹے نے بولے ابا وہ درخت تو چھوڑو، میں تم کو اور دور لے جا کے پھینکنا چاہتا ہوں. تو باپ نے بولا بیٹے سے، بولے بیٹا اس کے آگے مت لی جانا، اس کے آگے اگر تو مجھے لے کر جائے گا نا تو تو ظالم بن جائے گا. بیٹے نے بولا گھر سے لے کے یہاں تک میں نے تم کو کھینچتے ہوئے لے کر آیا، ابھی تک میں ظالم نہیں بنا تھا؟ نہیں بولے ابھی تک تو ظالم نہیں بنا تھا، یہ حساب کتاب برابر ہو رہا تھا، بولے کیونکہ میں نے بھی تیرے دادا کو یہیں تک کھینچتے ہوئے لے کر آیا تھا. اس کے آگے اگر تو مجھے لے کر جائیں گا نا ظلم ہوگا میرے اوپر. میرے محترم دوستو، جو کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اپنی آنکھوں سے بھگتنا پڑے گا. اس کے لیے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر اگر کسی کی ہے، کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے ماں باپ نے بادشاہوں کے جیسی زندگی گزارنا چاہیے. لوگوں نے ہمارے ماں باپ کی خوشحالی دیکھ کر بیٹوں کو دعائیں دینا چاہیے. ارے دیکھو یہ جو حاجی صاحب جا رہے نا، ماشاءاللہ یہ فلانے کے ابا ہیں، بیٹے بہت خیال رکھتے، دیکھو ان کے والد صاحب کا، والد صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے، والد صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتے. اور جو اولادیں ایسی ہوتی ہے میرے محترم دوستو، اللہ ان کو ویسے نوازتا بھی ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ابھی رمضان میں ہی پڑھا میں نے.
کسی عرب ملک کے اندر دو بھائیوں کے درمیان میں کورٹ میں کیس چل رہا تھا. دو بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیس کر دیے. کائے کے واسطے؟ ماں باپ کی خدمت کے واسطے. ایک بھائی نے بولا کہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا. تو دوسرے بھائی نے کیا بولا؟ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا. دونوں نے کورٹ میں کیس کیے کہ بھائی ہم دونوں ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ میرے محترم دوستو، جن کو ماں باپ کی قدر ہوتی ہے، قدر، وہ اس طریقے سے ماں باپ کی خدمت کے لیے لڑتے ہیں. اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ارے دنیا میں نوازتا ہے اللہ ان کو، دنیا میں، آخرت میں تو ملیں گا مرنے کے بعد، دنیا میں نوازتا ہے. کس کی خدمت کرنے والوں کو؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں. واقعہ ہے نا وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فضائل صدقات میں ہی ہے میرے خیال سے واقعہ. 4 بھائی تھے. ایک بھائی نے کہا، بولے بھائی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، میراث میں سے مجھے حصہ نہیں چاہیے. تینوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہ تینوں جو ہے خوش ہو گئے، چلو اپنے کو پھکٹ میں پراپرٹی مل گئی، اچھا ہوا ایک حصے دار کم ہو گیا. وہ ماں باپ کو لے کر گیا، ان کی خدمت کرنے لگا. والدین کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد میں اس نوجوان نے خواب میں دیکھا، کسی نے کہا کہ فلانی جگہ پہ 10 دینار ہے. اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ بولے اس میں برکت نہیں ہے. پھر دوسرے دن کسی نے خواب میں کہا کہ اس کے اندر جو ہے اور کم دینار ہے. بولے اس میں برکت ہے؟ نہیں ہے. پھر تیسرے دن معلوم ہوا وہاں پہ خالی 1 دینار ہے. اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ بولے ہاں اس میں برکت ہے. وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا 3 بھائیوں نے پراپرٹی آپس میں بانٹ کے لے لی ہے. یہ بیچارہ خالی ماں باپ کو لے کر گیا، اور وہ 1 دینار جو ملا تھا بازار میں سے اس نے مچھلیاں خریدا. اور وہ مچھلی کا جب پیٹ پھاڑا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں ایسے موتی ہے جس کی قیمت خالی بادشاہ ادا کر سکتا ہے. بادشاہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ موتی مجھے دے دو. اور بادشاہ نے وہ موتی خریدا، اور وہ موتی کے بدلے میں 80 خچروں کے وزن کے برابر سونا اس نوجوان کو دیا. کتنے خچروں کے برابر بھائی؟ 80 خچروں کے برابر. حالانکہ اس کو پراپرٹی میں سے حصہ ملا تھا کیا؟ نہیں ملا تھا. میراث میں سے حصہ کچھ نہیں ملا. 3 بھائیوں نے سب لے لیے. اس نے بولا مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے، مجھے کون چاہیے؟ ماں باپ چاہیے مجھے میرے. اور جب اس نے اپنے ماں باپ کو لے لیا تو ماں باپ کے خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 1 دینار دیا. برکت والا دینار تھا، اور وہ 1 دینار کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیا. اس لیے کہ ابھی بھی آپ حدیث کی کتاب وہ اٹھا کر دیکھو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار وہ حدیثیں اس میں لکھی ہے کہ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے 2 انعام اس کو اللہ دیتے ہیں. 2 انعام. پہلا انعام تو یہ دیتے ہیں کہ اس کے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا انعام یہ دیتے ہیں اس کے روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. کس میں بھائی؟ پہلے تو عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرے روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور ماں باپ کو ستانے والے کے اللہ اس کو ایک تو اس کی روزی کم کر دیتے ہیں، اور دوسرے اس کے عمر میں سے برکت چھین لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ اس کو دیتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی میرا آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں چلے کی جماعت میں چل رہا تھا ایک علاقے کے اندر، اور پیدل ہماری جماعت تھی. اب وہ ہماری جماعت پیدل تھی. مسجد کے اندر 8 دن کا ہم کو رخ ملا ہوا تھا. تو وہ نوجوان ہم کو بار بار ملاقاتوں کے لیے لے جاتے تھے. وہ بولتے تھے ابھی یہ ہمارے چچا عصر بعد لے کر جائیں گے. چچا بولتے تھے بھائی ہمارا بھتیجا مغرب بعد لے کر جائیں گا. بھتیجا بولتا تھا دادا عشاء کے بعد لے کر جائیں گے. میں بولا بھائی مسجد وار جماعت میں کیا پورا خاندان ہے کیا تمہارا؟ ہاں. بولے ہم پورے ایک دادا کی اولاد ہیں. میں نے کہا اللہ تمہارے دادا کو ارے جنت الفردوس کی دعا مت کرو، دادا زندہ ہے. بولے ابھی ہاں 150 سال عمر ہے بولے دادا کی. میں نے کہا دادا زندہ ہے؟ ہاں. بولے دادا ہمارے دادا کے دادا ابھی زندہ ہے. میں نے کہا اللہ نے اتنی برکت کیوں دیا؟ بولے وہ ایمان والے نہیں تھے، بکریاں چراتے تھے کسی مسلمان کی، اس کی صحبت میں رہ کے اللہ نے ہدایت عطا فرمایا تو ایمان میں داخل ہو گئے. اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد دعوت کے کام میں لگے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے 4 مہینے لگائے.
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو 4 مہینے لگے تو ماں باپ کی فضیلت پتہ چلی کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آئے گاؤں کو واپس، دعا کرتے تھے، اے اللہ میں تو بکریاں چراتا ہوں، کم سے کم مجھے تو اتنا مال دے دے کہ میں اپنی والدہ کو حج کے لیے لے کر جاؤں۔ ان کی والدہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، والدہ کو لے کر گئے حج کے لیے، بکریاں چرانے والے والدہ کو حج کے لیے لے کر گئے۔ بولے ہمارے دادا نے، دادا کے دادا جو تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو پیٹھ پر پورے ارکان کرائے، طواف، صفا مروہ کی سعی، سارے ارکان، مینا، عرفات، وہاں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، سب کرائے۔ بولے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی والدہ کی خدمت کی برکت سے ان کے عمر میں اتنی برکت دیا، آج 150 سال کی عمر ہے لیکن الحمدللہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ایک تو عمر میں برکت دیا، اور بولے مال میں اللہ نے کیسی برکت دیا۔ پھر ان کے بیٹوں کو اللہ نے، ہمارا آج بھی وہی کاروبار ہے، ہمارے دادا پردادا کا جو تھا بکروں کا کاروبار، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے والد اور ہمارے رشتہ داروں کی روزانہ ایک گاڑی جو ہے وہ بامبے کے مارکیٹ میں بکنے کے لیے جاتی ہے، اور ہمارے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں پر دادا کی خدمت کے لیے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا عمر میں برکت دیں گے اور ساتھ میں رزق میں برکت دیں گے۔ بوڑھے ہو گئے لیکن پوترے اور پڑ پوتروں میں جھگڑے چل رہے ہیں ان کی خدمت کے واسطے میں۔ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے، وہ بزرگ آدمی، ان کے خود کے بھی پوترے، بولے ہمارے جو دادا ہے، میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ تو مجھے اگر مال دے گا تو میں سب سے پہلا گھر دادا کے لیے زمین لیول کا بناؤں گا۔ بولے میں نے صرف دادا کے لیے ایسا گھر بنایا، روڈ کو پورا ایسی زمین کو لگ کے ہے گھر، مطلب ایک بھی سیڑھی چڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف دادا کے لیے بنایا۔ اور گاڑی خریدا وہ صرف اس لیے کہ دادا کو گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد، اور مسجد سے گھر جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی برکت سے زندگی میں بھی برکت دیا، اور مال میں بھی کیا دیا، اولاد میں بھی برکت دیا۔ اور روزی کی جو برکت ہے وہ خالی پیسے کمانا نہیں ہے، روزی کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے، اطمینان سے، آرام سے آپ کو رزق عطا کرے، یہ روزی کی برکت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اصل جو ہماری بات چل رہی تھی صلہ رحمی کی، سب سے پہلا حق ہے ماں باپ کا، پھر ماں باپ کے بعد اپنے ساس سسر کا حق ہے۔ آج رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ بھی خبر کرے کہ بھائی میرے ساس سسر خیر و عافیت سے ہے یا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں ان کے گھر میں چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے، ان کے گھر میں کھانا پک رہا ہے یا نہیں پک رہا ہے۔ یہ کام ہے میرے محترم دوستو، اس لیے کہ اگر رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ حادثہ ہوگا جو میں نے سنایا کہ گیورئی کے اندر ایک مسلمان عورت 4-5 دن سے فاقہ، بچے سحر اور افطار کے لیے بل برا رہے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ بیچاری نے خودکشی کر لی۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ تو کس کا کام ہے یہ رشتہ داروں کا کام ہے، اولاد کا کام، ماں باپ کا، پھر دامادوں کا کام ہے وہ اپنے سسرال والوں کا بھی دھیان رکھیں۔ اور ہمارے یہاں تو سسرال میں ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ داماد کیا سسرے سے بات کرے گا، اس نے تو اپنی بیوی کے اوپر بھی قید لگائی ہے، تو نے اگر تیرے ماں باپ کو فون کری نا تو میرے نکاح میں سے خارج، بولے اس کے فوراً بعد۔ داماد اور سسرے میں ایسے لڑائی جھگڑے، ہاں بڈھے کو سلام نہیں کرتا، بولے میں سلام کیا دیکھتا بھی نہیں، میں ابھی وہ فلانے کے شادی میں ملے نا، میں ایسا کٹ مار کے نکل گیا، بولے دیکھتا بھی نہیں میں سسرے کو، تو جمتیچ نہیں، بولے اپنی ان کے ساتھ میں۔ یہ آج کا مسلمان ہے میرے محترم دوستو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے 3 والد ہوتے ہیں، ایک اس کے حقیقی والد اور دوسرے اس کے خسر، سسرے صاحب جو ہے وہ بھی والد کے حکم میں ہے، اور تیسرے اس کے استاد محترم جنہوں نے اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ تو سسرال والوں کا آپ ان کو زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے،
ایک بات یاد رکھو، میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنے ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ان کو بولنا ضروری نہیں ہے، یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے، اپنی طرف سے ہدیہ بول کر دو، بھائی دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ ہماری طرف سے آپ ہدیہ تحفہ رکھ لو۔ میرے محترم دوستو، یہ کام ہے ہمارا۔ اس کے بعد پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جو اعزا ہے، اقربا ہے، ان رشتہ داروں میں اب ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں۔ ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ ان کے گھر پہ سحر کا انتظام ہے یا نہیں ہے، افطار کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی بہنوں کا۔ آج مسئلہ کیا ہو چکا ہے میرے محترم دوستو، دیکھو نا، وہ بیچاری مسلمان عورت جس نے خودکشی کی، مجھے آپ بتاؤ، اگر اس کے سگے بھائی، اس کی سگی بہنیں اگر اپنے بہن کے گھر کے حالات کا علم معلوم کرتی تھی یا اس کے بھائی معلوم کرتے تھے، اس کو خودکشی کی ضرورت پڑتی تھی کیا بھائی؟ پڑتی تھی کیا؟ نہیں پڑتی تھی۔ کیوں ہوا ایسا؟ ایسا اس لیے ہوا، پتہ چل رہا کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کے گھر میں جھانک کے کہ 4 دن سے گھر میں سحر افطار کا بھی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ کم سے کم اب ہم کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے، تو میں نے جیسا بتایا، پہلے نمبر پہ ماں باپ، اس کے بعد ساس سسر، اس کے بعد اپنے بھائی بہن، بھائی بہنوں کے احوال کو ہم پتہ کریں کہ بھائی ماشاءاللہ میرے گھر میں تو سحر کا بھرپور انتظام ہے، افطار کے لیے ماشاءاللہ میں نے تو اعلیٰ درجے کی کھجور منگا کے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی میرے پاس فراوانی ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ اپنے بیوی کے ذریعے سے ان کے گھر میں بھجوا کر پتہ کرے یا خود بھی معلوم کرے۔ اور اگر اپنے کو لگے ایسا، کیونکہ دیکھو یہ عورت جس نے خودکشی کی، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا، وہ بیچاری ایک دم غیور اور خوددار عورت تھی۔ کیسی عورت تھی بھائی؟ وہ غیرت مند اور خوددار۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، بھائی دیکھو میری تھوڑی پریشانی چل رہی ہے، کچھ قرض وغیرہ آپ دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کو پتہ چلے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو اطلاع ملے۔ یہ عورت اس ٹائپ کی تھی جو ایک دم غیور اور خوددار عورت تھی کہ میرے گھر کے حالات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب اگر ہمارے رشتہ داری میں کوئی ایسا ہے، مان لو سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگی سالی ہے، سگا ساڑو ہے، ارے یہ بھی رشتہ دار ہے آپ کے، کون ہے یہ آپ کے؟ رشتہ دار ہے۔ ورنہ ایک ساڑو کے گھر پہ عالی شان دسترخوان بچھ رہا ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے ماشاءاللہ، اور وہیں پہ جو ہے دوسرا ساڑو بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے گھر پہ فاقہ کشی ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی مال دولت یہ کیا کام کا کیا ہے؟ یہ رشتہ دار ہے میرے محترم دوستو، بھائی بہن، سالی ساڑو، یہ آپ کے ایک دم قریب کے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ سب لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں بھائی؟ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو آپ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگی بہن کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے دے سکتے ہیں، سگے ساڑو کو دے سکتے ہیں، سالی کو دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دیتے وقت میں ان کو یہ بولنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ نا، وہ بیچاری جس نے خودکشی کی، اگر اس کے اپنے رشتہ دار، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، یا اس کا جو شوہر ہے، اس کے اپنے ساڑو وغیرہ اگر یہ فکر لیتے کہ بھئی ہمارے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، مجھے آپ بتاؤ اس کو خودکشی کی ضرورت پڑتی تھی کیا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا میرے محترم دوستو، ایک دوسرے کی سود لینے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی۔ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم خالی بس اپنی خوشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہم عید کے کپڑے خریدنے کے لیے بامبے جا رہے ہیں، اور ہم شوز خریدنے کو یہاں جا رہے ہیں، اور ٹوپی خریدنے کو۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر پنا ہے یہ کہ ہم خالی اپنی زندگی میں اور سگے رشتہ دار ہمارے فاقہ کشی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ شرم اور عبرت کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارا کام یہ ہے، قرآن میں بار بار صلہ رحمی کا جو حکم دیا، فمن اصلح، جو صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی گئی، یہ بار جو ہے نا
اسی لیے ہے میرے محترم دوستو، پہلے نمبر پہ ماں باپ، دوسرے نمبر پہ ساس سسر، تیسرے نمبر پہ اپنے سگے بھائی سگی بہنیں، اپنے ساڑو، اپنی سالیاں، یہ ایک دم قریب کے ہیں آپ کے. اور مان لو آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہے، فیملی والے ہیں، ان کے بھی گھروں کے حال احوال ہم معلوم کریں. یہ ہماری زکوٰۃ کے، ہمارے صدقات کے، ہمارے مال کے پہلے نمبر پہ مستحق ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے بھائی؟ یہ لوگ یہ مستحق ہے، یہ اصلی حقدار ہے یہ. اور ہم معلوم کریں، یہ اپنا جو گھمنڈ ہے نا، گھمنڈ اس کو توڑے ہم. آج کا مسلمان جو برباد ہو رہا ہے وہ کس کے چکر میں؟ گھمنڈ کے چکر میں. مسلمان دوسرے کی بعض تو اللہ حفاظت کرے، وہ دوسرے کی پریشانی پہ اس کا ساتھ دینے کی بجائے لوگ خوشی منانے والے بھی لوگ ہیں. ہاں، خوشی منانے والے بھی. ساڑو کا دھندا کاروبار ایک دم ڈاؤن ہو گیا. ہاں، دیکھا کہ آپ آیا نا، رستے کو آیا آپ، کیسا سیدھا ہوتا دیکھو، بولے آپ بہت مستی میں آئے تھے نا، بولے اللہ نے ساری یہ جملے جو ہے میرے محترم دوستو، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. کس کو ناراض کرنے والے ہیں بھائی؟ ارے مسلمان کی مثال اینٹ کے جیسی ہے. اینٹ جیسا، ایک اینٹ جو ہے دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتی تو عمارت پوری مضبوط بنتی ہے. مسلمان ویسا ہے. ارے رشتہ دار ہے، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا ساڑو ہے، آپ کا بہنوئی، اگر وہ حالات کا شکار ہوا ہے تو یہ جو خیالات، یہ ایک دم جو چھوٹے دماغ کے لوگ رہتے نا، کنجسٹڈ مائنڈ، جو نیورو مائنڈ لوگ رہتے، ان کے بھیجے میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ وقت ان کا ساتھ دینے کا ہے، ان کے مجبوری میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کے اس مبارک مہینے میں عبرت ہے ہمارے لیے. وہ مسلمان عورت بیچاری، اس نے خودکشی کی، اس وجہ سے کی، اگر اس کے سگے ماں باپ، اس کے سسرال والے، اس کے رشتہ دار اگر اس کے گھر کے حال احوال کو معلوم کرتے تھے، اس کو اپنے بچوں کی فاقہ کشی دیکھے نہیں گئی. یہ حال اس لیے ہوا. اب ہم کو اللہ نے سمجھ دی ہے تو کم سے کم ہم اتنا کام کریں کہ اپنے ماں باپ کے حالات معلوم کرے، اپنے سسرال والوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے سالیوں کے، اپنے ساڑوؤں کے، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں کے. اور ان کے علاوہ اور ایک حق، آپ کے والد صاحب اگر دنیا میں نہیں ہے، والدہ دنیا میں نہیں ہے، تو وہ بوڑھے اور بڑے جن کے ساتھ آپ کے والد صاحب اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا والد کے مرنے کے بعد والد کے دوستوں کا اکرام کرو. کس کا اکرام کریں گے بھائی؟ والد کے دوستوں کا. ان کے حالات ہم معلوم کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی فکر اور کوشش کریں. اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستوں، ہمارے میں سے اکثر لوگ وہ اپنے گاؤں دیہات کو چھوڑ کے یہاں پہ محنت مزدوری کمانے کے لیے، دھندے کاروبار کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب اگر ہم اپنے گاؤں کے حالات معلوم کریں گے، پتہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ پانی کا تو کوئی مطلب نل سے پانی آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. نل سے پانی نہیں آ رہا وہاں پہ. 1 دینار 2 دینار ہفتے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. پانی ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ لوگ ایک مٹکا پانی کے لیے 7 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، ایک ہنڈے کے لیے، ایک مٹکے کے لیے. اب ہم یہاں پہ ہیں، اللہ نے ہم کو اتنا نوازا. ہم جب گاؤں میں جاتے اپنی گاڑی لے کے، اپنی بھوشان دکھانے کے واسطے، شان بتانے کو گاؤں والوں کو، ان کے سامنے پھیکم پھاک کرنے کو، میرا تو ایسا بزنس ہے، 4 بلڈنگیں ہیں بولے میری وہاں پہ، 5 دکانیں ہیں میری وہاں پہ، کار تو ہر 6 مہینے کو بدلتا بولے میں. وہ بیچارے گاؤں کے جو غریب لوگ ہیں، ہم جا کے اپنی دنیا داری ان کو بتاتے ہیں. ارے وہ گاؤں والوں کا حق یہ ہے، اگر وہاں پہ پانی کی تکلیف ہے تو کم سے کم رمضان کا یہ مبارک مہینہ آپ اپنے خرچے سے اپنے گاؤں میں پانی کے ٹینکر کا انتظام کرو. آپ اپنے خرچے سے، آپ کا چچیرا بھائی وہاں رہتا ہوگا، سگا بھائی وہاں رہتا ہوگا، اس کو بولنا بھائی میری طرف سے رمضان کا مبارک مہینہ جب تک چل رہا، کم سے کم ہر 1 دینار کو ایک پانی کا ٹینکر منگاؤ، محلے والوں میں، گاؤں والوں میں پانی تقسیم کرو، اس کا جو خرچہ ہوتا ہے میں دوں گا. یہ حق ہے آپ کے اوپر، حق ہے یہ. جیسے اللہ کے نبی نے غزوہ حنین کی فتح کے بعد میں مشرکین مکہ کو بھی غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا. کس کو دیا بھائی؟
ہاں مشرکین مکہ کو بھی آپ مدینہ آ گئے تھے لیکن پھر بھی مکے والوں کو بھولے کہ آپ نے. تو ایسے ہی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم اپنی کمائی میں سے یہاں سے اگر ان کے لیے ہر 2 دن 3 دن کو 1 دن پانی کے ٹینکر کا انتظام کریں گے, ارے دعائیں لگیں گی ان کی دعائیں. ارے بھائی بولو نا, دعائیں لگیں گی کیا نہیں لگیں گی؟ اور گاؤں کی مسجد میں اگر وضو کو پانی نہیں ہے, کم سے کم وہاں اگر ہم پانی کا نظم کر رہے کہ بھائی میری طرف سے 1 ٹینکر ہر 2 دن 4 دن 8 دن کو ڈالتے جاؤ, ارے دعائیں لگیں گی. ہم سب گاؤں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر, اور یہاں آنے کے بعد اللہ نے ہم کو نوازا ہوا ہے, ہم 2 3 بلڈنگوں کے مالک بن گئے, کاروں کے مالک, سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا. اور ایسے وقت میں اگر ہم ان غریبوں اور مفلسوں اور ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ نہیں کریں گے, قیامت میں پوچھ ہوگی ہمارے سے پوچھ. کریں گے بھائی فکر؟ ہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ, اپنے سسرال والے, اپنے بھائی بند, اپنے رشتہ دار, ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائیں. اور اسی طریقے سے اپنے گاؤں, اپنے بستی, وہاں کے مسجد کے, وہاں کے محلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ابھی جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.